قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. صدر قابل قدر علماء کرام و معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر روشنی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت اور اس کے تقاضے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ محترم حضرات، اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے جس نے شرک و بدعت کی احاطی ہوئی ایمان کا خاتمہ کر کے قلب بشر کو ایک اللہ کی عبادت کا پابند بنایا اور توحید کے سیدھا زبان عمل سے سرفراز کیا، کیونکہ یہی توحید تمام انبیاء اور رسول کی دعوت تھی۔ رب العالمین کا ارشاد ہے: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں۔ محترم حضرات، توحید کا معنی ہے ایک کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اللہ کو اس کی ذات و صفات اور افعال میں ایک مانا۔ توحید ہی اسلام کا پہلا فریضہ ہے جس کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے قبول کرنا ہر مسلمان کا لازم ہے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید ہی وہ دولت ہے جس کے لیے اللہ نے بے شمار نبیوں کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت میں لگائے۔ توحید ہی وہ دولت ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان چھٹی ہوئی اور بے شمار مسلمانوں نے اس توحید کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ توحید ہی وہ بنیادی رکن ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان حد وصل ہے۔ توحید ہی وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن اس عظیم عبادت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس لیے اس دولت توحید کو اگر کوئی بندے بشر قبول کر کے کما حق ہو اس کے لازمی تقاضوں کو پورا کرے، یعنی ایمان باللہ اور عقیدہ کے تمام ارکان اور اجزاء پر ایمان لایا جائے اور اسی پر موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رسول اللہ نے جہنم کی وعید اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت کو حرام کر دیا۔ محترم حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب آزاد جب روحانی اشیاء کا نبی والی آیت نازل ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احساس سے آواز اٹھائی: اے جماعت قریش، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی عزت سے نہیں بچا سکتا۔ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے اور ہر وقت کے مالک بن جاؤ گے۔ تو چونکہ اہل مکہ عرب ہونے کی وجہ سے اس کے معنی مفہوم سے اچھی طرح واقف تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے اس کلمہ کا اقرار کر لیا تو عبادت کا نذرانے کا جو طریقہ ہم اپنے مکہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کلمہ توحید ان سب کے لیے سب کے وقت بن جائے گا اور بچائی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پہلا حکم نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی خدائی اور بھائی میں کوئی اس کا ساتھی اور شریک نہیں، وہ تنہا اور اکیلا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی سلطنت اور بادشاہت ہے۔ سورج اسی کے حکم سے نکلتا ہوا ڈوبتا ہے، آسمان اس کے فرمان کے تابع اور زمین اس کے اشارے کی طاقت ہے، وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رسول اللہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہی ذات والوں سے بیان سب کا حساب لینے والی ہے، وہ بار بار دے رہے ہیں، کچھ ایسا کوئی نہیں، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب کا نگہبان اور محافظ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ بھی بچے، دکھ وہی دیتا ہے اور شفائے کل بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے، وہی ذات حی یعنی زندہ اور قیوم یعنی تھامنے والا ہے، اسے نہ وہ مناتی ہے اور نہ نیند، وہ آسمان اور زمین کی حفاظت سے رکھتا ہے اور نہ ہٹاتا ہے۔ محترم حضرات، کلمہ توحید کا دوسرا جس کے اقرار کے بغیر ایک بڑے بشر کو نبھا ہی نہیں سکتا وہ ہے محمد رسول اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی آمنہ کے رختے جگر، عبداللہ کے نور نظر، عبد المطلب کے آنکھوں کے کالے اور شجاع الدین کے لام میں بھتیجے اور مکہ کے دنیا یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا
میرا ہے آمنا کو فضل والی سے یتیم ایسا نہیں نہ میرے ہستی میں کوئی ضرور یتیم ایسا محرم صاحب